ملتان شہر سے قریب ترین یہ وہ بستی ہے کہ جس میں میں پیدا ہوئی۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے، لائٹ تو تھی ہی نہیں، بجلی کا نام و نشان نہ تھا، لیکن شرک کا اندھیرا، سنتوں سے لا علمی کا اندھیرا، رسم و رواج کی پابندی کا اندھیرا، ظلم اتنا کہ بیٹی کی پیدائش پر وہی زمانہ جاہلیت کی طرح زندہ درگور کرنا، اور اس سے بھی بدتر، صرف مارتے نہ تھے یہ اہل بستی، بلکہ ہر روز مرنے پہ مجبور کرتے۔ اس کی حق زندگی، حق تعلیم، حق وراثت اور ہر طرح کے نہ صرف حقوق الہی بلکہ حقوق انسانی تک سے محروم کرتے تھے۔ جب میں پیدا ہوئی، بابا جان کے ہاتھوں میں جیسے ہی آئی، بابا جان کے منہ سے مصباح نکلا کہ یہ چراغ ہے، میرے خاندان کا چراغ، اس امت کا چراغ، میں اس کا نام مصباح رکھتا ہوں، میں اسے وہ تمام حقوق دوں گا جو اس کو رب نے دیے۔ مجھے اپنی بیٹی کی پیدائش پر کوئی شرمندگی نہیں، ہاں میں اس کو تعلیم دوں گا، ہاں یہ میری وراثت کی حقدار ہوگی، ہاں میں اسے وہ سب دوں گا جو اس کو شریعت نے دیے۔ دل کی سچائی سے نکلے وہ الفاظ رب نے ایسے مقبول کیے کہ خاندان میں ابتدا ہو گئی۔ اب تعلیم کا شعور ہے، وراثت کی بات ہے، بیٹی کا پیدا ہونا کوئی گالی نہیں۔ ہاں اس دوران میں مخالفت ہوئی، مزاحمت ہوئی، مگر استقامت رہی۔ بابا جان نے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے، قرآن حدیث پڑھانے کے لیے اس بستی سے ہجرت کی، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں لے گئے، ہر جگہ خود پہنچایا، خود لیا۔ ہمارے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے بابا جان نے مزدوری بھی کی، پردیس بھی کاٹا، جو کچھ ان کے پاس تھا سب بچوں کی تعلیم و تربیت پہ لگایا۔ جہاں ہر سال رشتہ دار وگھے مربع زمینوں کے رقبے خرید رہے ہوتے، بابا جان خود حلال کمانے کے ساتھ ساتھ، اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھانے کے ساتھ، خون پسینہ جلانے بہانے کے ساتھ، ضرورت پڑنے پر موجودہ زمین سے بھی کچھ بیچ دیتے۔ ہاں رشتہ داروں نے زمینیں بنائی، رقبے خریدے، میرے بابا نے ہماری تعلیم و تربیت پر خرچ کیا، ہمیں ہمت دی، حوصلہ دیا۔ مصباح، جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا، اب تم اس امانت کو امت کی بیٹیوں تک پہنچاؤ گی، توحید کے بھولے ہوئے سبق کو پڑھاؤ گی، سنت سے محبت کی اہمیت بتاؤ گی۔ میں آپ سب کی بیٹی ہوں، میں آپ کے بیچ ہی رہتی ہوں، میرا سارا وقت خواتین کی تعلیم و تربیت میں گزرتا ہے، شہر دیہات جانا پڑتا ہے جس میں بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے اور فائدہ کم ہوتا ہے۔ ایک ایسا ادارہ بنانے کا خواب دیکھا جو سب کی پیاس بجھائے گا، سب کا گھر بن جائے گا، علم و عمل کا حقیقی مرکز ٹھہرے گا، کہ جس کی اصل میں امت کو ضرورت ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آئے روز سکولز کے چوکیداروں کے ہاتھوں بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں؟ گھر میں بیٹھیں تو مارنے کے لیے جہالت ہی کافی ہے، زندہ درگور کرنے کی ضرورت نہیں، اور اب باہر نکلیں تو جان مال عزت تک محفوظ نہیں۔ اور یہ ایشو صرف پاکستان کا نہیں، دنیا بھر کا ہے، بلکہ جہاں جو جتنا اسلام سے دور ہے وہاں ایسے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کو روکنا صرف حکومت کا کام نہیں ہے، پورے معاشرے کا کام ہے، سب کا کام ہے۔ اور خواتین کے لیے علیحدہ تعلیمی اداروں کا قیام، جہاں ایک چھت تلے ان کی دینی دنیاوی تعلیم، تربیت، ہنر یہ سب ہو، یہ اسکلز فاؤنڈیشن ملتان کا عزم ہے۔ آئیے اور میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ یاد رہے کہ یہ منصوبہ اللہ کی مدد اور آپ کے تعاون کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں، جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، پھر اللہ ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بجری کا ٹرک، یہ اینٹوں کی ٹرالی، یہ ریت، یہ سریا، یہ سرمایہ کاری ضروری ہے، کیونکہ اسی کی ضرورت ہے۔ صرف ایک مسجد، صرف ایک مدرسہ یا صرف ایک سکول الگ الگ اپنی جگہ بہت ہیں۔ اب تو اس منصوبے کی ضرورت ہے کہ ایک چھت تلے یہ سب ہو، تاکہ دنیا پڑھنے والے دین سے اور دین پڑھنے والے دنیا سے محروم نہ ہوں، اور علم کے ساتھ تربیت اور مہارت کے ہنر سے بھی لیس ہوں۔ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جانے والے فزیکل ڈیجیٹل ہنر بھی لے کے جائیں، تاکہ پورا معاشرہ اس کے ثمرات سے مستفید ہو انشاءاللہ۔